السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 7 ذوالحجہ، انگریزی تاریخ بھی 7 جولائی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ نفرت کو نفرت سے نہیں ہرایا جا سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے ایک دھڑے کے صدر مولانا محمود مدنی نے بدھ کو راجستھان کے ادے پور میں ایک درزی کے بہیمانہ قتل اور بعض دیگر واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے رد عمل کی اجازت اسلام نہیں دیتا اور نفرت کو نفرت سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے جمعیت کے زیر اہتمام منعقد سدبھاونا سمیلن میں کہا کہ جو لوگ اس طرح کے واقعات کو عمل کا رد عمل کہتے ہیں وہ بے ایمان ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اگر ایسے ہی چلتے رہے تو نقصان کسی خاص مذہب یا کمیونٹی کا نہیں بلکہ ملک کا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری حکومت اور ملک کے بڑے لوگوں کا خواب ہے کہ بھارت ایک وشو گرو کے طور پر اپنی پہچان بنائے۔ بھارت کو وشو گرو بننے کا حق ہے لیکن یہ حق نفرت کے سوداگر چھین رہے ہیں۔ ادے پور اور کچھ دیگر حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حال کے دنوں میں کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ عمل کا رد عمل ہے تو وہ بے ایمان ہے۔ اسلام کسی رد عمل کی اجازت نہیں دیتا، اس طرح کے رد عمل کی اجازت تو بالکل نہیں دیتا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اسلام میں اجازت ہے تو اس بات کی ہے کہ آپ محبت کا پیغام دیں۔ نفرت کا علاج نفرت نہیں ہے۔ آگ لگے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، آگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نفرت کا علاج محبت ہے۔ اس پروگرام میں جین مذہبی رہنما آچاریہ لوکیش منی اور سکھ، عیسائی اور بودھ برادریوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ادے پور قتل معاملے کے خلاف بجرنگ دل کا مظاہرہ۔ راجستھان کے ادے پور میں کنہیا لال کے قتل کے بعد 29 جون سے 1 جولائی کے بیچ دائیں بازو کے مختلف گروپوں نے اس واقعے کے خلاف ملک بھر میں نکالی گئی ریلیوں میں اشتعال انگیز نعرے لگائے ہیں اور تشدد کی دھمکیاں دی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بھی تقریباً 100 مظاہروں اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا جن کے متعلق وشو ہندو پریشد کی مرکزی کمیٹی نے 29 اور 30 جون کو ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے اپنے اراکین سے کہا تھا کہ وہ ادے پور مرڈر کیس کے خلاف ریاست گیر مظاہرہ کریں۔ مدھیہ پردیش کے مالوا علاقے میں وشو ہندو پریشد کے پرچار پرمکھ کندن چندراکر نے کہا کہ وی ایچ پی نے اپنی اکائیوں سے صدر جمہوریہ کو میمورنڈم بھیجنے کو بھی کہا تھا۔ 2 صفحات پر مشتمل میمورنڈم میں وی ایچ پی نے کنہیا لال کے قتل کے لیے راجستھان کی کانگریس کی قیادت والی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا اور متاثرہ خاندان کو 5 کروڑ روپے کے معاوضے کا مطالبہ کیا۔ وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے اراکین نے دائیں بازو کے مقامی گروپوں کے ساتھ مل کر ریاست بھر میں مظاہرے کیے۔ انہوں نے دہشت گردوں، ہرے کپڑوں میں ملبوس اور سر پر گول ٹوپی اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کے پتلے جلائے۔ وی ایچ پی کی مدھیہ پردیش یونٹ کے لیگل ہیڈ راجیش تیواری نے کہا کہ ہم نے ریاست بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے، اشوک گہلوت یا دہشت گردوں کے پتلے جلائے اور دونوں ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ضلع حکام کو میمورنڈم سونپے ہیں۔ تیواری نے زور دے کر کہا کہ یہ مظاہرے پرامن تھے اور صرف قتل کی مذمت کے لیے منعقد کیے گئے تھے۔ تاہم وی ایچ پی اور بجرنگ دل کی قیادت میں ہوئے مختلف مظاہروں کی ویڈیوز تیواری کے ان دعووں کی برعکس تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریلیاں اس وقت نکالی گئیں جب شہری انتخابات کی وجہ سے کئی اضلاع میں دفعہ 144 اور ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافذ تھا۔ یو پی پولیس کی ایف آئی آر کے خلاف محمد زبیر کی عرضی سپریم کورٹ میں منظور، سماعت کل۔ سپریم کورٹ نے یو پی پولیس کی ایف آئی آر کے خلاف آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی عرضی کو منظور کرتے ہوئے جمعے کو سماعت کے لیے فہرست بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ محمد زبیر نے ایف آئی آر رد کرنے کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ محمد زبیر کی نمائندگی کر رہے سینئر وکیل کالن گونجالوس نے عرضی پر فوری سماعت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا
کہ FIR کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جرم نہیں ہے اور ان کے موکل کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ الہ آباد ہائی کورٹ گئے لیکن کوئی راحت نہیں دی گئی اور عدالت نے کہا کہ یہ قبل از وقت ہے۔ ادھر جرمنی نے کہا ہے کہ وہ لکھنے یا بولنے والے صحافیوں کی گرفتاری کے خلاف ہے۔ بھارت میں جرمن سفارت خانہ بھارت میں صحافی محمد زبیر کے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ دی ہندو کی صحافی سہاسنی حیدر سمیت کئی دیگر نے بھی جرمن حکومت کے نمائندے کے اس ویڈیو کلپ کو شیئر کیا ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کے ایک نمائندے نے کہا کہ نئی دہلی میں جرمن سفارت خانہ اولٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی گرفتاری پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے یورپی یونین کے شراکت داروں سے بھی رابطے میں ہے۔ DW کے چیف انٹرنیشنل ایڈیٹر ریچرڈ واکر کی پوسٹ کردہ ایک ویڈیو میں جرمنی کی وزارت خارجہ کے نمائندے سے جب محمد زبیر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جرمنی پوری دنیا میں آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے لیے پرعزم ہے اور اس کا اطلاق بھارت پر بھی ہوتا ہے۔ موسلا دھار بارش سے ممبئی کے معمولات زندگی درہم برہم، کئی علاقوں میں الرٹ۔ ممبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں خوب بارش ہو رہی ہے۔ زبردست بارش کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم ہیں۔ لگاتار ہو رہی بارش کے سبب کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ پانی بھرنے کی وجہ سے اندھیری سب وے کو بھی بند کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی بسوں کے راستے بھی بدلنے پڑ گئے ہیں۔ بارش اتنی زیادہ ہے کہ وسیع کا پل پوری طرح پانی میں ڈوب گیا اور آس پاس کے تقریباً 30 گاؤں سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ نالا سپارہ میں بھی بارش کی وجہ سے برا حال دیکھنے کو مل رہا ہے۔ نالا سپارہ میں سڑکوں پر پانی بھرنے سے آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ ان مقامات پر پیر کے روز سے ہی تیز بارش ہو رہی ہے۔ اس بارش نے سڑک ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ساتھ ٹرین ٹرانسپورٹیشن کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کئی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس الرٹ سے لوگوں میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ IMD کے مطابق آئندہ 2 دنوں کے لیے ملک کی معاشی راجدھانی ممبئی سمیت مہاراشٹر کے کئی حصوں میں زوردار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رائے گڑھ، رتنا گیری اور سندھو درگ میں 9 جولائی تک ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں پال گھر، پونے، کولہاپور اور ستارہ میں 8 جولائی تک ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ممبئی اور تھانے 10 جولائی تک اورنج الرٹ پر ہیں۔ عید الاضحیٰ اور کانوڑ یاترا کے پیش نظر وزیر اعلیٰ یوگی کی میٹنگ، قربانی سے متعلق سخت ہدایت۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 6 جولائی کو ریاست میں نظام قانون سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ میں عید الاضحیٰ اور کانوڑ یاترا سمیت دیگر آئندہ تہواروں کا خصوصی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تہواروں کے پیش نظر انتہائی مستعد اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ریاست کا ماحول بگڑنے نہ پائے۔ وزیر اعلیٰ یوگی نے افسران کو سخت ہدایت دی کہ وہ شرارت بھرے بیانات دینے والوں کے ساتھ قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کریں اور ماحول خراب کرنے کی کوشش کرنے والے سماج دشمن عناصر کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کریں۔ عید الاضحیٰ اور قربانی سے متعلق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کچھ اہم نکات کی طرف افسران کی توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کے لیے پہلے سے جو جگہ متعین کی گئی ہے اس کے علاوہ کہیں بھی قربانی کی اجازت نہ دی جائے۔ خصوصاً انہوں نے متنازع مقامات پر قربانی کا جانور ذبح نہ کیے جانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہر حال میں یہ یقینی بنائے کہ کہیں بھی ممنوعہ مویشی کی قربانی نہ ہو اور متنازع مقامات پر قربانی نہ دی جائے۔ اس موقع پر یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران سے کہا کہ گزشتہ دنوں رمضان میں جمعۃ الوداع کی نماز اور عید کے موقع پر مذہبی امور سے ٹریفک نظام متاثر نہیں ہوا تھا۔ کئی اضلاع میں جگہ کی کمی ہونے پر بہتر انداز میں کئی جماعتوں میں نماز ادا ہوئی۔ اس کوشش کی پوری ملک میں تعریف ہوئی تھی۔ اس بار عید الاضحیٰ پر ہمیں یہی نظام نافذ رکھنا ہوگا۔ پیس کمیٹی کی میٹنگ کر لیں، میڈیا کی مدد لیں تاکہ امن اور خیر سگالی کا ماحول بنا رہے۔ جب پڑھایا ہی نہیں تو تنخواہ کیسی؟ انڈیا کے سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں طلباء کو پڑھنے کے حوالے سے اساتذہ اور پروفیسروں کا غیر حساس رویہ اکثر خبروں کی زینت بنتا رہتا ہے، لیکن حال ہی میں ریاست بہار میں پیش آئے ایک واقعے نے اپنی غیر معمولی نوعیت کے باعث خبروں میں جگہ بنائی ہے۔ یہ واقعہ بہار کے علاقے مظفر پور میں واقع بابا صاحب بھیم راؤ یونیورسٹی سے منسلک ایک کالج کا ہے، جہاں تعینات ہندی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر للن کمار نے اپنی 2 سال 9 ماہ کی پوری تنخواہ
तनख्वाह यकमुश्त कॉलेज इंतज़ामिया को ये कहते हुए वापस कर दी कि इस दौरानिए में कोई भी तालिब इल्म उनसे हिंदी पढ़ने नहीं आया। वापस की गई रकम 23,82,228 रुपये है। इस सिलसिले में जब प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज में अपनी तकर्रुरी की तारीख से लेकर अब तक अपने तदरीसी काम, बाबा कौम के बताए हुए रास्ते और ज़मीर की आवाज़ पर मुतमईन नहीं हो सका था, इसीलिए मैंने तनख्वाह की पूरी रकम यूनिवर्सिटी के फ़ंड्स के लिए वक्फ़ कर दी। ताहम जब उनसे पूछा गया कि इतनी रकम यकमुश्त वो कहाँ से लाए हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने कुछ साथियों और दोस्तों से इतनी बड़ी रकम देने के लिए माली मदद हासिल की है। डॉक्टर ललन कुमार के मुताबिक जब से मेरी यहाँ तकर्रुरी हुई है मैंने कॉलेज में पढ़ाई का माहौल नहीं देखा। तकरीबन 1100 तलबा ने हिंदी का मजमून इख्तियार किया था लेकिन उनकी मौजूदगी सिफर रही। ऐसी सूरत हाल में मेरा तनख्वाह लेना गैर अखलाकी है। प्रोफेसर ललन कुमार ने मजीद कहा कि कॉलेज की हालत को देखते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर R.K. ठाकुर से माजी में कई बार दरख्वास्त की कि उन्हें किसी ऐसे कॉलेज में मुंतकिल किया जाए जहाँ तलबा क्लास में पढ़ने आते हों। उनके मुताबिक आज तक इन दरख्वास्तों की कोई सुनवाई नहीं हुई।